ٹھیک ہے. اور ورک پرمٹس کے اوپر جو ویزا ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں نا وہ دو ہوتے ہیں, ورنہ ورک پرمٹ بھی ہوگا اور ساتھ میں ان کا جاب لیٹر بھی ہوگا. اب ورک پرمٹ نیٹ سے ویریفائی نہیں ہوتا. یہ اپنا ورک پرمٹ کے کچھ کوڈز ہوتے ہیں جو ای کونسولیٹ میں جا کے آپ اپنا لاگ ان آئی ڈی بناتے ہیں اور وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں. فرض کریں میں نے آپ کو بھیج دیا, آپ کا ورک پرمٹ میں منگوا دیا, زاہد صاحب پہنچ گئے امبیسی میں. وہ امبیسی کا بعض دفعہ جو اندر سے ویو ہوتا ہے وہی آپ کو تھوڑا سا پینک کر دیتا ہے کہ یار یہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ظاہر جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹڈی فار یو. ویئرس, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوم عثمان صاحب اور ان کی بہت اچھی گرپ ہے پولینڈ ورک پرمٹ پہ. تو ہم آپ کی آسانی کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں, اس میں آپ کو بتائیں گے کہ پولینڈ ورک پرمٹ کس طرح سے ریلائبل پروڈکٹ ہے. تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سر, پولینڈ ورک پرمٹ کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں جی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کس طرح سے ریلائبل ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں آج کل جس طرح کے رومورز ہیں کہ جی ورک پرمٹ پہ کام نہیں ہو رہا ہے, اپائنٹمنٹس نہیں مل رہی ہیں اور ورک پرمٹ جینون بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے کہ پولینڈ ورک پرمٹ جو ہے وہ کس طرح سے ایک اچھی اور ریلائبل پروڈکٹ ہے؟ دیکھیں سر, اس میں جو ہے ایک بہت ہی ایزی سی چیز ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی ہمارے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس کی وجہ سے نا کافی چیزیں ہمارے لیے آسان ہو گئی ہیں. لائک چیزوں کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہماری ایکسیس اس میں بہت اچھی اس طرح سے ہو گئی ہے کہ ہم ان کو چیک کر سکتے ہیں گوگل کے اوپر ساری چیزیں. تو یہ بہت ہی آسان سی چیز ہے. اور ہمارے پاس الحمدللہ اس میں 3 کیٹیگریز ہیں جس میں ہم 9 منتھس ورک پرمٹ کر رہے ہیں, 1 year ورک پرمٹ کر رہے ہیں اور 2 years ورک پرمٹ اس میں ہم کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ 9 ایئر, 1 ایئر, 2 ایئر, یہ تینوں ٹائپس کے ورک پرمٹ ہیں, یہ ایکسٹینڈیبل ہیں؟ سر سارے ہی ورک پرمٹ ایکسٹینڈیبل ہوتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی اور جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر. لائک اگر آپ ان کے ساتھ اچھا چل رہے ہیں تو دے آر گڈ ٹو گو ود یو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ نئے بندے کے اوپر انویسٹ کرنے سے اچھا ہے کہ وہ پرانے بندے کو ہی لے کے چلیں, کیونکہ آپ وہاں پہ کام بھی سیکھ چکے ہیں, آپ کو پالش لینگویج بھی آتی ہے اور آپ کی کیمسٹری بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ ہم جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں بعض دفعہ ان کی کیمسٹری ان کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی, اسی وجہ سے وہ بعض دفعہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتے یا ان کے کچھ اور معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اصل وجہ یہی ہوتی ہے, آپ کو خیر اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہی ہے, ٹھیک ہے نا. بٹ جتنے بھی ورک پرمٹس ہوتے ہیں سارے ہی ایکسٹینڈیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اب ان کا پروسیجر کیا اور یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پروسیس سٹارٹ کروانا چاہیں گے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ سر اس کا بہت ہی سمپل پروسیجر ہے کہ ہمیں اپنے جو ڈاکیومنٹس ہیں جس میں ان کا پاسپورٹ ہے, CNIC ہے, وائٹ بیک گراؤنڈ پکچر ہے اور ایک CV ہے اپڈیٹڈ, ٹھیک ہے. CV کے اندر ان کا ای میل ایڈریس جو ہے نا وہ مینشن ہونا چاہیے. ای میل ایڈریس کے اوپر پھر میں آپ کو ایک اس کے اوپر علیحدہ سے ہم بات کریں گے کہ ای میل ایڈریس کیوں ضروری ہے. تو وہ ہمیں دے دیں گے, ہم ان کو ورک پرمٹ منگوا کے دے دیں گے انشاءاللہ 30 ورکنگ ڈیز کے اندر نا. ورک پرمٹ بھی ہوگا اور ساتھ میں ان کا جاب لیٹر بھی ہوگا. تو اب چیزیں کہاں پہ ٹھیک ہوتی ہیں کہ جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پوری فائل دے رہے ہیں, ہم ان کو کوئی اسکرین شاٹ نہیں دے رہے ہیں, ہم ان کو پوری فائل اسکین میں بھی دے رہے ہیں اور فزیکل ڈاکیومنٹس بھی دے رہے ہیں. اور بوتھ فائلز آر ویریفائیبل, آپ اس کو ویریفائی کریں. اب ویریفائی کیسے کرنا ہے؟ اب ورک پرمٹ نیٹ سے ویریفائی نہیں ہوتا, تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جو کلائنٹ نے اپنا ای میل دیا وہ ہوتا ہے, ہم اس ای میل سے امبیسی کو, اس کا پولینڈ کی جو وہ ای کونسولیٹ کے نام سے انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اپنی, جس کے اوپر ورک پرمٹس کا اور ان کا جو جتنا بھی ویزا کا کام ہے سارا پولینڈ کا اسی کے تھرو ہی ہوتا ہے. یہ اپنا ورک پرمٹ کے کچھ کوڈز ہوتے ہیں جو ای کونسولیٹ میں جا کے آپ اپنا لاگ ان آئی ڈی بناتے ہیں اور وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں. جیسے ہی آپ کوڈ اپلوڈ کریں گے آپ کو آپ کی ای میل کے اوپر ایک میسیج آ جائے گا امبیسی کی طرف سے کہ آپ کو ایک ایکٹیویشن لنک بھیج دیا گیا ہے, اور اس ایکٹیویشن لنک کو آپ جیسے ہی اوپن کریں گے تو ہم آپ کا ورک پرمٹ کی ویریفیکیشن کا کام شروع کر دیں گے. آپ جیسے ہی اس لنک کو اوپن کرتے ہیں ایک پیج اوپن ہو جاتا ہے اور وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ری ڈائریکٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد امبیسی کا آپ کو میل آتی ہے کہ ہمیں آپ کا جو ورک پرمٹ ہے اس کی کنفرمیشن رسیو ہو گئی ہے, تو اس کی پازیٹیو ویریفیکیشن کے بعد ہم آپ کو انفارم کریں گے. یہ پوری اسٹیٹمنٹ اس طرح سے میں نے آپ کو اردو میں بتائی ہے, یہ پوری اس طرح سے لکھی ہوئی آتی ہے. ود ان 48 آورز امبیسی کی طرف سے آپ کو ای میل آ جاتی ہے. اگر آپ کا ورک پرمٹ ٹھیک ہے تو وہ کہیں گے کہ آپ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ پازیٹیو ہے, اگر آپ کا ورک پرمٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ نیگیٹیو ہے. اب ورک پرمٹ ٹھیک کیسے ہوتا ہے؟ جیسے پاکستان میں کوئی بھی کمپنی بنانا آسان ہے, وہاں پہ بھی کوئی بھی کمپنی بنانا آسان ہے, ورک پرمٹس نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بٹ امبیسی اس میں کیا رول ادا کرتی ہے, وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ کے جو ورک پرمٹس ہیں اس کمپنی نے گورنمنٹ سے کوئی لون تو نہیں لیا ہوا, اس کمپنی کا کوئی بینک کرپٹ ہسٹری تو نہیں ہے,
کیا اس کے خلاف کوئی امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں, لیبر ڈپارٹمنٹ میں کسی نے کوئی انٹرنیشنل لیبر نے کوئی کمپلین تو نہیں کی ہوئی. وہ یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ رپلائی کرتی ہے کہ آپ کا ویریفائڈ ہو چکے. اب ویریفائی میں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ایمبیسی مانگتی ہے کمپنی سے, کہ کمپنی آپ کو اکوموڈیشن دے گی, کمپنی آپ کو ایئرپورٹ سے ٹرانسپورٹ دے گی, کمپنی آپ کو ایمرجنسی میڈیکل پرووائڈ کرے گی, کمپنی آپ کا TRC بنوا کے دے گی. یہ انہوں نے ایمبیسی میں ساری چیزیں پٹ کرنی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کے جو ہے ویریفیکیشن آ جاتی ہے. جیسے ہی آپ کی پازیٹیو ویریفیکیشن آتی ہے اس کے بعد پھر وہ ویزا پروسیس شروع کرتے ہیں. اس میں آپ کی فائل اپلوڈ ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو اس کا پولینڈ کا طریقہ کار ہے کہ یہ ہر سیٹرڈے کی رات کو الیکٹرانک ڈرا کے تھرو اپنی جو اپوائنٹمنٹس ہیں کلائنٹس کی اس کو ڈرا کرتے ہیں. اب اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں آتی, اس کی بھی ایک یہ وجہ ہوتی ہے کیونکہ جو ایمبیسی کے لوگ ہیں کافی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, یہ ہماری طرح نہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ای میل آئی ڈی جو ہیں نا وہ عجیب سے بنائے ہوتے ہیں, ہمارے اپنے نام پہ نہیں ہوتے, یا وہ پروفیشنل ای میلز نہیں لگ رہے ہوتے. ٹھیک ہے, جیسے میں میرا اپنا ہی بات کروں تو میں بنا دیتا ہوں جی M.007, ٹھیک ہے جی, عثمان 421, اس طرح کے آئی ڈی جو ہے نا اس کو وہ رسپانس نہیں کرتے. آپ کا ای میل جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے, آپ کے نام کے اوپر ہونا چاہیے اور وہ پروفیشنل لگنا چاہیے, تو آپ کی ای میلز آتی ہی آتی ہیں. ہماری الحمدللہ اپوائنٹمنٹس بھی آ رہی ہیں. میں وہ اپوائنٹمنٹس کی جو لنک ہے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا, آپ بے شک اپنے ویورز کو وہ دکھا سکتے ہیں. ہم نے الحمدللہ 1 جنوری کو ایک کلائنٹ کی ڈالی ہے اپوائنٹمنٹ, 14 جنوری کو ہمیں اس کی اپوائنٹمنٹ ریسیو ہو گئی ہے, اس کے ڈاکیومنٹ آ گئے ہیں نیشنل ویزا کے, اور 2 فروری کو اس نے ابھی پولینڈ کی ایمبیسی میں انشاءاللہ اپیئر ہونا ہے, اور ہوپ فلی آئی تھنک ایوری تھنگ ول بی فائن انشاءاللہ. اوکے, اچھا سر, ایک کویشچن یہ ہے کہ اگر ورک پرمٹ آ گیا ہے اور اپوائنٹمنٹ بھی آ جاتی ہے تو اس میں ویزا لگنے کے کتنے % چانسز ہیں؟ سر دیکھیں, ویزا جو دینا ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی ایمبیسی نے دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ورک پرمٹس کے اوپر جو ویزا ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں نا وہ 2 ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کا ورک پرمٹ فیک نکلے, وہ ہم پہلے ہی ویریفائی کر چکے ہیں کہ آپ کا ورک پرمٹ فیک نہیں. اگر فیک ہوا تو کوئی بھی ایمبیسی آپ کے ڈاکیومنٹ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی, چاہے وہ اسٹڈی ویزا کے ہوں چاہے ورک پرمٹ کے ہوں. ایمبیسی پہلے ویریفائی کرتی ہے, اس کے بعد آپ کے ڈاکیومنٹ ایکسیپٹ کرتی ہے. جو دوسری ریزن آ جاتی ہے جو جنرل کیٹیگری میں آتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آگے ویزا کونسلر ہے پڑا اس کے آگے کچھ بولے ہی نہ. دیکھیں, اب میں نے ایک بندہ بھیجا ہے نا ایمبیسی میں, فرض کریں میں نے آپ کو بھیج دیا, آپ کا ورک پرمٹ میں منگوا دیا, زاہد صاحب پہنچ گیا ایمبیسی میں. وہ ایمبیسی کا بعض دفعہ جو اندر سے ویو ہوتا ہے وہی آپ کو تھوڑا سا پینک کر دیتا ہے کہ یار یہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں. آپ بولتے ہی نہیں ہیں, یہ ایک نیچرل چیز ہے, ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ ہماری انسٹنکٹ اس وقت ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, حالانکہ ہم پہلے کلائنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ سے یہ کویسچنس پوچھے جا سکتے ہیں. اور بٹ دیکھیں نا, کویسچن آبجیکٹیو ٹائپ نہیں ہوتے, وہاں پہ سبجیکٹیو کویسچنز اور ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. بٹ موسٹلی وہ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کا ورک پرمٹ 9 ماہ کا ہے, 1 سال کا ہے, اس کے بعد آپ کا کیا پروگرام ہے. یہاں پہ ہم تھوڑا سا جو ہے نا وہ گھبرا جاتے ہیں. اس کا اگر آپ سمپل جواب دے دیں کہ ہم اپنے کمپنی کی طرف سے ویٹ کریں گے کہ وہ ہمارے سکلز کو دیکھ کے اس کو ایکسٹینڈ کرے. اگر وہ ہمیں ایکسٹینڈ نہیں کرتی تو اٹس اوکے, ہم واپس آ جائیں گے, اپنے اسکل کو بہتر کریں گے اور کوشش کریں گے ہمیں دوبارہ بلا لیں. آپ کوئی یہ نہ کریں کہ میں نے ادھر چلے جانا ہے, میں تو وہاں جا کے کمانا ہے اور میرے تو ادھر حالات بڑے خراب ہیں, اس طرح سے ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں نا ان کو وہ کرتی ہیں. تو ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ اپنے کلائنٹ کو کویسچنز جو ہیں وہ اچھی طرح سے پریپیئر کروا دیں, لیکن کچھ آپ کے اوپر بھی ہوتا ہے. باقی ایک تیسری ریزن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, کوئی ایمرجنسی لگ گئی ہے, جیسے آسٹریلیا نے کیا تھا لاسٹ ایئر, انہوں نے کہا تھا آپ کی پولیٹیکل جو ہے وہ انسٹیبلٹی ہے تو انہوں نے سارے ہی ویزے ریجیکٹ کر دی. تو یہ کہا. اچھا, اس میں ایک اور آپ کو چیز بتا دیتا ہوں. اگر ہمارا جو کلائنٹ ہے اس کا اگر ویزا ریجیکٹ ہو رہا ہے ہمارے ورک پرمٹ کی بیس پہ یا ہمارے ڈاکیومنٹ کی بیس پہ کہ ہم نے یہ ایک فائل بنا کے دی ہے, انہوں نے کہا جی آپ کی فائل میں کوئی پرابلم ہے, تو ہم ساری پیمنٹ ریفنڈ کر دیں گے. اگر انٹرویو میں مسئلہ آتا ہے, کلائنٹ کو وہ کہتے ہیں جی آپ کا انٹرویو صحیح نہیں ہوا, ہم وداؤٹ اینی پیمنٹ اس کو ود ان 15 days ایک اور اپوائنٹمنٹ لے کے دے دیں گے. وہ بھی ہمارے اینڈ سے ہوگی, اس کے کوئی کلائنٹ نے کوئی پیسے پے نہیں کرنے. مطلب ہمارے اینڈ سے یہ کلائنٹ جو ہے وہ سیف ہے. رائٹ, مطلب یہ کہ ہم اپنے سننے والوں کو, اپنے ویورز کے بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر پولینڈ ورک پرمٹ کی یہ آپشن وہ اویل کرنا چاہیں جی تو اس کے اندر کسی طرح کی پرابلم کوئی نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یعنی فراڈلنٹ ایکٹیویٹی لائک ظاہر ہے لوگوں کو یہی پریشانی ہوتی ہے نا کہ یار ہمارے اتنے پیسے لگ گئے ہیں, ہمارے وہ پیسے سیکیور ہیں کہ نہیں ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو ایک بس تھوڑا سا ان کا یہ پروسیجر بتا دیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ سب سے پہلے ہمیں اپنے ڈاکومنٹس دیں گے, چیک لسٹ میں آپ کو شیئر کر دوں گا, آپ ڈسکرپشن میں بے شک ڈال دیجیے گا.
اس کے بعد ود ان 30 ورکنگ ڈیز ہم آپ کو آپ کی پوری فائل ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. فائل میں کیا کیا ہوگا؟ فائل میں آپ کا ورک پرمٹ ہوگا, آپ کا جاب لیٹر ہوگا, آپ کا مطلب پورا کانٹریکٹ اس کے اندر ہوگا. تقریباً 8 to 10 پیجز کی جو ہے وہ فائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہم ویریفیکیشن پروسیس کی طرف جاتے ہیں. وہ ویسے ایمبیسی لکھتی تو 48 آورز ہے, بٹ اگر آپ کے پاس موبائل میں انٹرنیٹ ایکٹیو ہے تو ہاف این آور کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کا ورک پرمٹ ہر چیز ویریفائی ہو جاتا ہے. جیسے ویریفائی ہوتا ہے ہمیں بتائیں گے, ہم ان کے ڈاکیومنٹس خود اپلوڈ کر دیں گے, اور ہر سیٹرڈے کو ان کا جو ہے وہ ڈرا نکلتا ہے. اور اگر آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو الحمدللہ اپوائنٹمنٹس آ رہی ہیں. میں نے ابھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک اپوائنٹمنٹ شیئر بھی کیا کہ سر یہ دیکھیں ہماری اپوائنٹمنٹ آ گئی ہے, اور اس میں کوئی یہ بالکل لیگل طریقے سے اپوائنٹمنٹ آئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ اس کے بعد پھر ایمبیسی آپ کو ایک ڈیٹ دیتی ہے. نہیں مطلب اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا اپوائنٹمنٹ آنے تک؟ اپوائنٹمنٹ دیکھیں ہر سیٹرڈے کو نکلتی ہے, بٹ موسٹلی جو چانسز ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے 4 یا 6 ویکس میں جو ہے نا وہ آپ کا نمبر آ جاتا ہے, اگر آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو. میکسیمم ٹائم جس میں گیا ہے نا وہ 4 منتھس تک جاتا ہے یہ. اچھا, آپ کا اپوائنٹمنٹ آ گئی اور اللہ کرے آپ کا ویزا بھی لگ جاتا ہے. جی. اس کے بعد آپ نے وہاں پر آپ کو کوئی ریسیو کرنے آئے گا؟ جی سر, اس کے اندر ایمبیسی کے ساتھ جو کمپنی ورک پرمٹ دے رہی ہوتی ہے ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ ریسیونگ دیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو کمپنی کا بندہ وہاں پہ ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے آتا ہے. اچھا, کمپنی کا بندہ ریسیو کر کے پھر وہ اپنے پاس اپنی ہی اکوموڈیشن؟ نہیں جی, وہ اس کو لے کے جائے گا, ایک دن کا ریسٹ ہے, نیکسٹ ڈے سے وہ جاب جوائن کریں گے. اس کے بعد ان کو وہ پولیس اسٹیشن لے کے جائیں گے, ان کی وہاں پہ انٹری ہوگی, ان کے فنگر ہوں گے, پولیس والے ان کے اوپر نظر بھی رکھیں گے. فرسٹ جو ٹی آر سی کی فیس ہے وہ کمپنی پے کرتی ہے 400 یوروز. نیکسٹ جو ٹی آر سی کی فیس ہوتی ہے وہ آپ خود پے کرتے ہیں. 6 منتھ کے بعد آپ کو ٹی آر سی مل جاتا ہے. ٹی آر سی کے بعد اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں, بٹ اس میں پھر آپ کو اکوموڈیشن پرائیویٹ رکھنی پڑتی ہے. اچھا, ٹی آر سی کے بعد آپ اپنی جی فیملی کو بلا سکتے ہیں. ٹی آر سی 1 ایئر کا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ایکسٹینشن اگر آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ جتنے مطلب آپ کا ویزا ہوگا تو ٹی آر سی میں ایکسٹینشن ملتی رہتی ہے. ٹھیک ہے سر. یہ یعنی اگر ہم پولینڈ کو کرنا چاہیں یا اگر ہم اس کو پروڈکٹ کو مارکیٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے نا اس میں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں نظر آ رہی. جی دیکھیں, میں نے آپ کو ساری چیزیں بالکل ٹرانسپیرنٹ رکھی ہیں, اور اس میں کلائنٹ کو انوالو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ رہیں, اور وہ میکسیمم دیکھیں ٹرانسپیرنٹ رہیں گی تو کلائنٹ آپ پہ ٹرسٹ کرے گا. ہم موبائل نمبر بھی کلائنٹ کا یوز کرتے ہیں, ای میل آئی ڈی بھی کلائنٹ کا یوز کرتے ہیں, اپنی ہم کوئی اس میں نہیں رکھتے. ہم کلائنٹ کے ساتھ بالکل ٹرانسپیرنٹ چلتے ہیں تاکہ اس کے چیزوں کا پتہ اور اسے پتہ لگے کہ میرا کام ہو رہا ہے. جب اس کو ایمبیسی کی طرف سے ای میلز آئیں گے تو وہ خود آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا. زبردست, بہت شکریہ سر. آج کی یہ ہوپ فلی آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی کچھ بتا دے گی, اور اگر آپ میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے پولینڈ ورک پرمٹ کے لیے تو آپ ہمیں میسیج کریں, کامنٹ کریں, اور ہم آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں لنک بھی شیئر کر دیں گے, تو آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کسی اور ٹاپک پہ آپ کے ساتھ ضرور ملاقات کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.